ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم۔ عزیزان گرامی، علم نافع کا موضوع ہمارا چل رہا ہے اور آج اس کی تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکمل علم جو ہوتا ہے وہ مکمل معلومات پر مبنی ہوتا ہے، اور جب ناقص معلومات آدمی کے پاس آتی ہیں تو پھر ناقص علم کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جو جاہلیت پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور پھر جس کے نتیجے میں بہت سے مسائل آگے سے آگے فساد فی الارض کے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں دوسری بات گزارش یہ کی تھی کہ دوسرا امر اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی اس اپنی فطرت کو جو اللہ کی طرف سے اس کو عطا فرمائی جاتی ہے، اس فطرت کو مسخ کر لیتا ہے، اور اس فطرت کو مسخ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر بینات، محکمات اور متشابہات تینوں اس کے اوپر نہیں کھلتی۔ کسی قسم کے دلائل، کسی قسم کے براہین، کسی قسم کے معجزے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی اچھی بات وہ اس کے دل پر جو ہے اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو فطرت کو نصف، جو پوری فطرت ہوتی ہے، ایک مکمل فطرت کو نصف چیز جو تباہ کرتی ہے وہ شہوات نفسانیہ تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر میں نے آپ کو وضاحت کی اس کے اندر کہ شہوات نفسانیہ کے اندر جنس، حب جاہ، لذائذ نفس ظاہری و باطنی، مثل زنا، حرام و طعام، جمع مال، بخالت، شوہ نفس، امارت، فریب و دجل، حسار ذات، نرگسیت، استہزاء، توہین حق، یہ سب ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے اس پہ آپ میں مفصل بیان کی۔ اب نصف فطرت کو کون سی چیز تباہ کرتی ہے؟ یعنی نصف کو تو اس نے تباہ کر دیا اور نصف فطرت کو کوئی اور چیز تباہ۔ اب اس کی آج باری ہے کہ جو آدمی شہوات نفسانیہ میں پھنس جاتا ہے، جس کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا ہے، وہ پھر اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ شبہات ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے، وساوس ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر اس قدر وسوسے اور شبہات آ جاتے ہیں کہ تباہی پھر جاتی۔ یہ کس نے جنم دیا ان سب چیزوں کو؟ ان کو شہوات نفسانیہ نے جنم دیا۔ اندر جو چاہ کی، حب کی، کھانے پینے کی، یہ مال و دولت اکٹھا کرنے کی جو حب تھی نا، اس نے پھر جو انڈے، بچے حرام کے، پلے سور اور کتے دیے نا، وہ سارے کے سارے پھر اندر اس کے اندر بھونکنا شروع ہو گئے۔ اور پھر جب وہ بھونکتا ہے تو وہ ملحد بن جاتا ہے، وہ اللہ رسول کے خلاف جنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ دین اسلام کے خلاف رسالے لکھتا ہے، تقریریں کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، وہ پھر کچھ نہیں رہ جاتا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ایک شے بن جاتی ہے، تباہی ہو جاتی ہے۔ یعنی جنم لیا ان وسوسوں نے، ان شبہات ذہنی نے، سوالات ایسے پیدا کر دے، اللہ کہاں ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول خدا کی نبوت جو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ ہم نے مر جانا اور اس کے بعد مٹی ہو جانا ہے، پھر کس نے اٹھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پیدا ہو جانی، اور آپ کو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کو کفار مکہ کے اندر نظر آ جائیں گی کہ کفار مکہ انہی چیزوں کے اندر تھے۔ کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے کہ تیرے جیسا نبی مل گیا دنیا کو، کیسے تیرے جیسے یتیم کو نبی بنا دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف گئے تو اس نے یہی کہا، اس نے کہا خدا کو زمین پر تیرے جیسا یتیم بچہ ہی ملا نبی، اس کو کوئی باپ والا جس کا ابا ہوتا وہ بندہ نہیں ملا، اور تیرے تو گھر کے اندر ملازم بھی، تو سودے بھی اپنے خود لے کر آتا ہے، تیرے گھر میں کوئی ایسا تو امیر کبیر ہوتا۔ اور ایک تو اٹھا، اس نے کہا اگر خدا نے تجھ کو نبی بنایا نا، واقعاً ایسا ہو گیا تو میں صبح ہی جا کے بیت اللہ شریف کا غلاف پھاڑ کے پھینک دوں گا اس کا، اللہ کے گھر کا۔ اسے کہوں تجھے اتنی عقل بھی نہیں کہ تو نبی کس کو بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسان کس قدر دلیر ہو جاتا ہے، کیسے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ کون ہے اللہ جو کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے خدا، تیرا خدا محتاج خدا ہے،
جو ہم سے قرضے مانگتا پھرتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ خلق خدا کو روٹی کھلا سکے، بنا وہ رب پھرتا ہے۔ میں جاہل ہو کر کے یہاں کہ تھوڑا سا سیٹھ بن کے میں کتنے امیروں کو کھانا کھلاتا ہوں، تیرا اللہ اتنی روٹی نہیں کھاتا، اور گلیوں کے اندر مانگتا پھرتا تیرا خدا۔ وہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پھر جی اللہ کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو وسیلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر اللہ کو وسیلے کی ضرورت پڑ گئی کہ اس نے نبی پاک کو وسیلہ بنا کے لوگوں کو دین پہنچایا ہے، تو اللہ کو ملنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وسیلہ چاہیے۔ دیکھیں اس نے کہا اللہ کو ضرورت پڑ گئی وسیلے کی، آپ ہمارے منکر ہوئے، آپ باتیں سنیں اور بندہ ہلتا جاتا ہے اپنے اندر، وہ کہتا ہے یار میں کس طرح۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ یہ ہم مرنے کے بعد ہم جی اٹھیں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا رد کیا۔ مشرکین یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جاتا، یعنی تین چیزیں تھیں اصول دین کی، تینوں برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اب بھی دنیا کے اندر اب یہی آپ جو دیکھ رہے ہیں تماشا ہو رہا ہے، ایتھیسزم پھیل گیا پوری دنیا کے اندر۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے زمین یہ پیدا کیا، مان گئے ہم آپ کی، آپ بتائیں نا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہر جب پالنے بنانے والے کا پھر آپ بتائیں نا اس کو کس نے؟ سوال اٹھا دیے لڑکوں نے۔ مسلمانوں کے بچے کافر ہو گئے، کافروں نے ہم نے کیا مسلمان کرنے تھے، ہمارے ہی بچے جا کے کافر ہو گئے، اور مسلمانوں کے بچوں نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں اب رہ گئی، یار اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین اپ ڈیٹ ہونا چاہیے، ہمیں کوئی نیا دین، وہ ادھر آ گئے۔ آخرت کا سوال تو پھر ویسے ہی ختم ہو گیا، اس میں اور آپ سارے شامل ہیں۔ آخرت والا مسئلہ ہم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم اتنے محبان دنیا ہیں، اس قدر غرق مادیت ہیں کہ ہم جو قائل ہیں نا آخرت کے، ہم نے بھی اپنے عمل سے یہ بتا دیا بھی آخرت کوئی نہیں آنی۔ یہ ہم نے اپنے عمل سے، ہمارے گھر دنیا کی بھاگ دوڑ اس کے پیچھے لگ گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی ہم بلند سٹینڈرڈ لائف سٹینڈرڈ ہم نے آپ کرنا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے، حرام حلال کی پہچان ہمیں کوئی نہ رہ گئی، اس کا کھا اس کا پی، بہنوں کے حق نہیں دیے جا رہے، مکانوں کے بیانے مارے جا رہے ہیں، جا کے منڈیوں کے اندر چوانی پہ سودے ہو رہے ہیں، تباہی ہو گئی پوری۔ ہم کہاں پر جا کر گر گئے؟ وہ حرام کیوں؟ ہمیں کہ اسی دنیا کے اندر جو مزے کرنے کر لو، اے جہان مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں بھی اگلا جہان آنا یہ نہیں آنا، ہم نے عملاً کہہ دیا، منہ سے نہیں ہم کہتے، عمل ہمارا سارا وہی بتا رہا ہے کہ ہم نے کام۔ وہ یزید نے نبی پاک اس نے کوئی قرآن مجید نہیں پھینکا، باقی اس نے امام حسین کو شہید کرنے کے آرڈر دے دیے، وہ یہ نہیں کیا اس نے کہ خانہ کعبہ کو گراتا، اس نے کہا کام ایسا کر دو کہ جس سے بندے کا پتہ چلے بھی بندہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، کس جگہ پہ نہیں کھڑا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے وساوس سے ذہنیہ کا پیدا ہو جانا، اور اس کے بعد بندے کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے پیدا، پھر اسلام پر اعتراض بھی۔ بتائیں رسول پاک کی 11 بیویاں کیوں ہیں جی؟ نبی پاک کا مال غنیمت میں سے حصہ کیوں لگ گیا تھا؟ یہ ہمیں آپ بتائیں۔ 30 روزے کیوں ہیں؟ 19 چیزیں کیوں ہیں؟ علتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس میں اسرار سمجھائیں جی ہمیں رموز۔ جو بندہ اس علم کے پیچھے پڑ گیا نا وہ تباہ اور برباد ہو گیا، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی حکمت سمجھائیں جی، اسرار سمجھائیں، یہ کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے جو حکم دیا اس کا حکم مان، تو عبد ہے۔ کئی حکم خدا نے بلا وجہ دے دیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں، ہر کچھ ہوتا ہے، لیکن مجھے بتائیں عرفات المنا میں کیا ہے؟ مزدلفے میں رات گزارنے کا کوئی توقع ہے؟ دن میں ادھر منا بس پھرو جی، پھر تر کے آ جاؤ، اور کہا دینی الیوم یوم العرفہ، دینی وہ ہے کعبے کے چکر لگا لے، صفا مروہ کر لے، حجر اسود کو بوسے دے، آب زمزم پی لے، ٹنڈ کرائے، قربانیاں کر دے۔ اگر عرفہ نہیں نہ گیا تیرا حج ہی کوئی نہیں۔ عرفہ بے مقصد، کوئی مقصد نہیں ادھر، کچھ نہیں جا کے رونا یا اللہ وہ ہم تیرے گھر بیٹھ کے رو لیتے ہیں سارے مل کے، نہیں ادھر جا کے سارے رو کے آؤ، نہ یا اللہ نہ وہاں کو خانہ کعبہ نہ کوئی حضرت ابراہیم، کچھ بھی نہیں وہاں پہ کیوں رونا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایسا تجھے بتانا ہے کہ ایسے حکم بھی ہم نے دینے جس کے اندر بس تجھے صرف حکم ہی ماننا ہے، تو نے ہمارے سامنے سر جھکانا، کیوں کا سوال نہیں پیدا کرنا تو نے ہماری ذات کے سامنے، پہلے کر لے جو تو نے کیوں کرنے۔ یہ کیوں ہی جو ہے نا یہ ہر بندے کے اندر پھیل گئی، جس کے نتیجے میں لوگ بے عمل ہو گئے ہیں، اور وہ پھر کیفیت کہتے ہیں جی میرے دل پہ وہ کیفیت نہیں آتی، آپ کہتے ہیں اس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی، میرے دل میں وہ کیفیت نہیں آتی، تو اب میں وہ بات چھوڑ دوں، میں نماز چھوڑ دوں؟ نماز کہتی ہے کہ نماز بندے کو فحاشی اور بدکاری سے بچاتی ہے، میں فحاشی بدکاری میں مبتلا، میں پھر چھوڑ دوں نماز نہ پڑھا کروں؟ بندے کہتے ہیں کہ آپ ایسی نماز پڑھنی جس نماز کے اندر بندے کا دل ہی نہ لگے۔ ایسی باتیں کرنے کے بعد ظاہری احکام بھی بچے چھوڑ گئے، لوگ چھوڑ گئے، آہستہ آہستہ کہا اس سے تو اچھے ہم ہیں، خود اپنے آپ کو کر لیا۔ یہ تباہی ہو گئی، یہ بربادی ہو گئی۔ کہاں سے آئی؟ اس کو جنم شہوات نفسانیہ نے دیا۔ جب تک بندہ شہوات نفسانیہ کو قابو نہیں نہ کرتا اتنی دیر تک بندے کا جو ذہنی ہے نا یہ نہیں بندے کے قابو کسی صورت میں آ سکتا۔ یہ انڈے بچے اسی ماں نے دیے ہیں، یہ سب وہی حرام کے تخم ہیں جو وہاں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ حرام زادی چیزیں ہیں جو بندے کے ذہن میں پیدا، حلال کی اس میں کوئی چیز نہیں۔ اس لیے انسان کا پھر وہ جو ذہن کے اندر اس کی آ جاتی رکاوٹ وساوس قلبیہ کی، وہ پھر توبہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے
کہ وہ پھر پھنس جاتا ہے اور ساری شہوتیں اس کے اندر آ جائیں. کیوں؟ نصف فطرت کا جو سفر تھا وہ نصف اس نے حل کرنا تھا شہوات نفسانیہ نہ ہونے، اور نصف کا سفر اس نے پورا کرنا تھا کہ قلب کا ذہن کے اندر. لیکن وہ فطرت تباہ ہوگی، فطرت ہوگی فاسد، اب خیالات پر کوئی قابو نہیں رہ گیا. اس لیے جو آدمی اپنی ان چیزوں کو، جو پہلی شہوات نفسانیہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، وہ پھر جو اس کے ذہن کے اندر وسوسے آتے ہیں وہ جلدی ختم نہیں ہوتے. وہ پھر آپ سمجھے کہ ایک ہوتی ہے 2 آتشاں، حکیم لوگ جانتے ہیں، ایک ہوتی 6 آتشاں، آگ لگا دیتی اس کے اندر، بڑکا دیتی ہے وہ شہوت کی آگ. پھر وہ اپنی گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینے پہ لگ جاتا ہے. میں زنا اس لیے کرتا ہوں، میں یہ فیس بک اس لیے چلاتا ہوں، میں ایمو پہ بات اس لیے کرتا ہوں، میں شراب اس لیے پیتا ہوں، میں نے مال اس لیے لوٹ لیا، اگر بندہ یہ کر لے، اگر وہ کر لے، لیکن اگرچہ گویا کے چونکہ چنانچہ بہانے شروع ہو جاتے اس کے سارے. نتیجہ تن وہ پھر اگر ایک ہوتی نا اس کے اوپر آگ، پھر 2 آتشاں نہیں، پھر 6 آتشاں بن کے آگ لگ جاتی. اور جو 6 آتشاں آگ ہوتی وہ کہاں بجھتی، وہ پھر لگ جاتی ہے. وہ ایک سمجھے بھڑک جانے والی الکاریہ، اللہ نے کہا بھڑک گئی، پھر وہ آگ ملکاریہ. تجھے کیا پتا وہ کیا ہے؟ وما ادراک ملکاریہ، تجھے کیا پتا وہ بھڑکنے والی ہے. اللہ نے فرمایا آگے تو زمین سے لے کر آنا ہے. آنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر، ابراہیم علیہ السلام نے روک لیا. اس وقت انہوں نے کہا پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مراج سے نیچے جا رہا ہے، جا کے وہاں پہ لوگوں کو بتا دیں جنت ایک چٹکی المیدان ہے، خالی پڑا ہے، کچھ نہیں اس کے اندر، اللہ نے کوئی شے نہیں تمہارے لیے بنائی. لیکن یہ بتا دی زمین اس کی بڑی زرخیز ہے. یہ جا کے بتا دی جس نے یہاں سے ایک بیج بھیجا نا، اتنے بڑے درخت اور اس کے بعد بغات لگا بھیجنا آپ نے یہاں پر. اور قیامت والے نے اللہ تعالیٰ وہ لوگوں پوچھیں گے کہ یہ نور تم کہاں سے لے کر آئے جس کی روشنی میں تم صراط مستقیم پر چلے جاتے ہو؟ فرمایا یہ دنیا میں ملتا ہے. اور وہ لوگ بھاگ کر آئیں گے اور انہوں کے جا کر کہیں یار پیچھے تم کہتے تھے پیچھے نور ملتا ہے، ہم پیچھے گئے وہاں تو کوئی نور نہیں. انہوں نے کہا پیچھے سے مراد دنیا تھی، وہاں اللہ نے ہمیں نور عطا فرمایا تھا، یہ نور وہی آگے آ رہا ہے. تو الکاریہ جو بھڑکنے والی آگ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ملکاریہ وہ پھر بھڑکتی اندر نفس کے، وہ بہانے بناتی ہے. اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر آپ کی دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جا کر جن ملکوں کے اندر سیکس فری کنٹری انہوں نے بنائے اس کے لیے دلائل دیتے ہیں. رات ہی بچہ بتاتا تھا کوئی قانون انڈیا کے اندر پاس ہو گیا. میں نے کہا بچے وہ قانون اخلاقیات پر یا رائٹس پر یا مورلز پر یا وہ کسی مذہب کی بنا پر نہیں بناتے یا توڑتے. وہ جب بھی قانون دنیا کے اندر بنائیں گے وہ اکنامکس بیسڈ لا ہوگا. وہ کہیں گے کہ سیکس کو بڑھانے سے ہماری انڈسٹری کے اندر سیکس انڈسٹری کھلے گی، اس کے ذریعے سے ملک ارننگ کرے گا اور ترقی کرے گا. تھائی لینڈ میں آپ چلے جائیں وہ مساج سینٹر بنے ہیں اور بھی بڑے ملک بنے، وہاں پر یہ سیکس کنٹری بنے ہوئے ہیں اور وہاں یہ جنسی کام سارے ہوتے ہیں اور ان کی بنا پر ان کی عورتیں پیشہ کرتی ہیں، وہ کما کر دیتی ہیں، وہاں پہ کنٹری چلتا ہے اور وہ چل رہے اور کھا پی رہے. آپ تو سوتے ہیں نا اپنے گھروں کے اندر، آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ چھوڑ دیں، آپ کیوں تو بس یہ ہونا چاہیے بھی شام کو میرا 100 پورا ہونا چاہیے 99 کے گیٹ سے میں نکلوں، بس میرے پیسے پورے ہونے چاہیے. ملک کے اندر باقی ملکوں کی اکنامکس کیا ہے، ان کے ایتھکس کیا ہیں، وہ فائنینشلی کیسے کمزور پڑتے ہیں، وہ قومیں عروج و زوال کا شکار کیوں ہوتی ہیں. آپ کو تو چھوڑے نا، ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی. بس وہاں پہنچ گئے، آپ اتنے اوپر بلندی پہ پہنچ گئے کہ بس وہ اپنی اولاد، بچوں، گھر، میرا ادھر صبح شام، بس اسی کے اندر آپ کی زندگی گزر جائے. آپ کو کیا پتا کہ دنیا کے اندر لوگوں نے اپنی اکنامکس کی جو سارے اصول ہیں وہ کس بیس پر بنا لی. انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی شراب پینے سے کوئی کنٹری چلتا ہے اور اس کا تو شراب ہونی چاہیے. امریکہ کہتا ہے میرا اسلحہ بکتا ہے اور اسلحہ میں نے تب بیچنا جب لوگوں کے اندر آپس میں لڑائی ہوگی. 2 فریقوں کو وہ اسلحہ بیچتا ہے، اس کے بدلے میں بندے لاکھوں بمبوں کے ذریعے سے مر جائیں، جغرافیائی لحاظ سے مسلمان تباہ ہو جائیں. شادیوں پہ بم پھینک دیتے ہیں، جنازوں پہ بم پھینک دیتے ہیں، ہنستے بستے ادلب جیسے شہر تاریخی 50 وہ تباہ ہو کر دیے، انہوں نے برباد کر دیے. کیوں؟ ان کی انڈسٹری چلتی. بیس وہ کہتے ہیں انڈسٹری چلنی چاہیے اور ہمیں اس سے ارننگ آنی چاہیے جس سے ملک کی معیشت مضبوط ہو. وہ گناہ پھیلانے سے ہو، وہ دہشت گردی پھیلانے سے ہو، وہ کسی شے سے ہو. وہ جواز ہے ہمارا بھائی، کنٹری اسی سے چلتا ہے. آپ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جان میں نے اتنے روپے میں سودا بیچنا ہے، مجھے نہیں پتا آپ غریب ہیں. میں چلا گیا اردو بازار کراچی کے اندر، وہاں پہ کچھ کتابیں خریدنی تھی. وہ ایک بزرگ وہاں پر آ گیا، اس نے آ کر وہاں پر بات کی. اس نے کہا بھائی جان مجھے قرآن مجید دکھائیں. وہ قرآن مجید اس نے دکھایا. انہوں نے کہا یہ قرآن مجید بڑا پیارا، میں نے بچی کو جہیز میں دینا ہے، تو قرآن مجید کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا قیمت ہی اس کا ہدیہ ہوتا ہے. آپ لفظ سیدھا کریں. کتاب خانے والے نے کہا کتاب خانے کا ہدیہ ہوتا ہے، ہدیہ اچھا لفظ استعمال کریں. ہمیں بھی لوگ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں، ہدیہ لفظ ہدیہ. وہ کہتا چلو ہدیہ ہی صحیح. کہتا یہ کتنے کا؟ انہوں نے کہا 2000 روپے کا. انہوں نے کہا یار میرے پاس 1500 روپے ہے.
ہیں میں بڑی مشکل سے گھر سے بچی کے جہیز کے لیے آیا, مجھے دے دے, نہیں سر جی ہمارا ہدیہ اتنا ہی, اور میں پاس ہی بیٹھا, میں نے کہا اگر ہدیہ ہوتا تو فری دیتا اس کو, یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ قیمت ہی ہے. وہیں پہ میں بیٹھا, مجھے میں 10 منٹ تو سنتا رہا, آخر مجھے جلال آ گیا وہاں پر. 2-4 منٹ ہی میرے گزرتے مصیبت ہے, میں پھر بھاگ آتا ہوں. کسی سے میں ملتا بھی اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہے بندے نے مجھے خام خائی گرم کر دینا ہے, اس نے ہٹنا نہیں اپنی. میں نے اسے کہا یہ ہدیہ چھوڑ, کتابیں میں نے کہا میری رہنے دے, پہلے یہ مسئلہ حل کر. تو یا کہ یہ قیمت ہے, یہ قیمت ہے جو تو قرآن مجید کی لیتا ہے. تو کہتا ہے ہماری اتنی اس کے اوپر اتنی کھپت ہوئی اتنے پیسوں کی, 2000 روپے میں ہمیں گھر پڑتا ہے, تو نے اتنا خوبصورت قرآن مجید چھاپا ہے, اس کے سنہری کلر کا بنایا. آپ قرآن مجید بھی بیٹیوں کو وہی دیتے ہیں جس کے جو مادیت میں لپٹا ہو. کوئی وقت تھا ام المومنین کہتی گھر کے اندر, ہمارے گھر کے اندر کیا تھا, اونٹوں پر, اونٹوں کی ہڈیوں پر, اس کی شانوں کی ہڈیوں پر, اور قرآن مجید کیا کس پر, ان پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا, اور چھوٹی چھوٹی خالوں کے اوپر. تو اس وقت امت کی مائیں باحیا تھیں, ان کی شادیاں شادی ہوئیں, انہوں نے اپنے جو قوم کے بچے پالے, نبی کے بعد انہوں نے دنیا کے اندر دین پھیلا دیا, اور حیائیں آتی تھی جب قرآن مجید اس طرح ہوتا تھا. اب قرآن مجید تاج کمپنی کا اوپر ادھر نیچے اوپر سنہرا ہو تو دیکھ کے آنکھیں نیلی پیلی ہو جائے, بندہ کہ قرآن مجید. اب بے حیا بے غیرت بچی جس کی مووی بن رہی اس کے اوپر قرآن مجید اس طرح کر کے آپ لے کر بھیجتے ہیں. چلو اس کنجری کو ہم بھیج رہے ہیں, کنجری کو تو بھیجو نا. یہ حالت ہے, کیا کریں, میں مجبور ہوں, یا قرآن مجید چھوڑ دیں, کوئی گرنتھ لے لیا کریں, کوئی گیتا لے لیں. توہین گرنتھ اور گیتا کی بھی, قرآن مجید تو دور کی بات, کسی قوم کی ایسی سالے کتاب اٹھانی جس کتاب کے اندر وہ قوم محبت کرتی. آپ کوئی اس کو ایسی بنائے, بلو پرنٹ سٹوری تیار کرے, اس کے نیچے پھر اس کو بھیجا کرے, اس کے سائڈ میں پھر پتہ چلے اس امت کو بھی امت کرتی کیا. قیمت پھر ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں پھر علم نافع نہیں رہ جاتا, وہ علم زار بن جاتا ہے. ایسا علم جو تربائی اور بربادی, بندہ پھر اپنی ذہان کے گناہ کے جواز میں پیش کرنا لگا. اور گناہ کے بارے میں یہ ذہن کی ایسی خوبی ہے, ہمارا ایسا ذہن اللہ نے بنا دیا کہ کوئی آدمی کوئی گناہ اتنی دیر تک نہیں کرتا جب تک اس کے لیے کوئی جواز نہیں پیدا کر لیتا. ذہن اس کو بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے. آپ بازاروں کے اندر سودے کرتے ہیں, منڈیوں کے اندر سودے کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کام کوئی جواز مشکل نہیں ہے, میں نے اس لیے کر لیا, چلو اتنا سا جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ ذہن ہوتا ہے جو بندے کی ذہانت, علم نہیں ہوتی. میری بات ایک ذہن میں رکھ لیں, ذہانت ایک الگ چیز ہے, بالکل سمجھ. ذہانت والا بندہ مومن نہیں. اس طرح مومن کی یہ تو ایک ہتھیار ہے, ذہانت ایک ہتھیار ہے. جیسے میرے ہاتھ میں قلم ہے, میں ابھی اس کے ساتھ کوئی اچھی چیز لکھ دوں, ابھی میں بری لکھ دوں. ذہانت بھی بندے کے اندر ایک ایسی ہی چیز ہے, قابلیت کا نام ہے. یہ بندہ بڑا ذہین ہے, لیکن وہ ذہین ہوتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہو کر ڈاکٹر عبدالسلام بن جاتا ہے, وہ عاطف میاں بن جاتا ہے. آپ کو ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں ان کی, ہو جی دنیا کے 25 لوگوں میں سے ہے, اللہ 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 اللہ, مسلمان مر گئے اور یونیورسٹیاں تباہ ہو گئی تمہاری اکنامکس کی. بدماشو, تم نے ہم سے کہا تھا کہ مولویوں نے مدرسوں کے اندر سے ہمیں کچھ نہیں دیا. نہیں دیا ہم نے, تمہارے پاس کیا, تم نکالو نا. تم نے دنیا سنبھالی تھی سر سید کے مرنے کے بعد, اس کے پیچھے اس کی روحانی ضروریت تم چلتے ہو. تم نے دنیا کے اندر سے وہ اکانومسٹ ہم نے پیدا کرنے تھے, ہم نے آپ نے عالم پیدا کرنے, ہم نے کر دیے پیدا. پوچھو دکا کا, زکات کا, مال خرچ کرنے کا, کوئی اور صدقے خیرات, کوئی روزہ حج پوچھنا, پوچھو کس مسئلے کا حل ہم تمہیں نہیں دے سکے. لاؤ ہمارے پاس حل, اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں, ہر مسئلے کا حل نکال کے تمہیں بتا دیں گے. دینی طور پر اگر بندے کا قلب خراب ہو تو کیا کرنا چاہیے. ہمارا تو موضوع روح تھا. ہم مسلمانوں نے جو ہم نے روح, ہمیں کہتے ہیں آپ مدرسوں کے اندر اپنی تعلیم ہم نے ایک سی کرنی. خبردار, کون ہوتے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھیڑنے والے. تم نے تعلیم کرنی, اٹھا کے ہماری تعلیم کو اپنے کالج یونیورسٹیوں میں لے جاؤ, ادھر کی تعلیم ہمارے پاس نہ لے کر آنا. ہم پڑھے ہوئے تمہارے سارے علوم. تم نے کیا پیدا کیے, تم نے کرپٹ لوگ پیدا کیے. تم نے اپنے جرنیل سے لے کر, تم سیاستدان سے لے کر, عدالتوں سے لے کر کے سارے نظام بدماش اور گنڈے جو ایسی کرپشن کرتے, پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ کرپشن کہاں پہ ہوئی. ہم نے کرنا ہے. اکنامکس کا مسئلہ تم حل کرو, نہیں ہوتی چھوڑ دو. مفتی تقی عثمانی کا بنا کے جو نظام لاؤ, وہی صبح نظام سیدھا ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں, پھر کرو سود کو حرام اور اعلان کر دو پوری دنیا کے ساتھ کہ ہم نے کوئی تمہارے ساتھ کو کام کرنا. ہم جیئیں گے, مریں گے, ہم بھوکے مار کے روٹیاں اپنی کھائیں گے, افغانستان کی طرح واپس چلے جائیں گے پتھر کے دور میں. ہم نے رہنا ہے نہیں, ہم نے ادھر بھی نہیں رہنا. ہمیں پھر وہی بندے چاہیے, ہم ان کے در پر جا کر وہ ذہانتیں تباہ ہو جاتی. اللہ رسول کو, وہ عبدالسلام اور ظفر اللہ اور اس کے کچھ نہیں چاہیے. جب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ سمجھ سکا, نہ اس کے پیچھے بات کیا رہ گئی, مجھے سمجھائے نا پھر کیا رہ گئی اس کے پیچھے بات. حضرت ابوبکر صدیق کا پتر رسول اللہ کی نبوت نہ سمجھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا باپ نبی کی نبوت نہیں سمجھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کی کہ نہیں کی, وہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. حضرت ابو حذیفہ کے سامنے اس کا باپ تھا عتبہ, ربیہ, شیبہ,
ماما مامے کا اپنا نانا نانے کا باپ سب وہاں پہ کھڑے تھے. اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اس کا باپ بدر کے اندر قتل کروا دیا اور وہ کھڑا بیچارہ دیکھتا تھا. حضرت معاویہ کے ایک ماما پہلے مسلمان ہو گیا تھا, اسے دیکھا ابا قتل ہو گیا سب کے سامنے, میرا چاچا بھی مار دیا گیا اور بھائی بھی میرا سامنے کھڑا, وہ بھی تینوں ہی بھائی باپ اور باپ چاچا تینوں ابو حذیفہ کے سامنے مار دیے گئے. اللہ پھر امتحان آ جاتے ہیں ایسے, پھر چھوڑنے پڑتے ہیں جب کفر کی بات. یہی بات جو ہو گئی کہ وسوسے قلبیہ اور وساوسے قلبیہ ایسی ہے, یہ بندے کے کثیف خیالات, بندے کے جتنے بھی اچھے لطیف خیالات ہوتے ہیں نا ان کو یہ غلیظ اور کثیف بنا دیتی. صاف ستھرا پانی ہے, الٹے سیدھے خیالات پیدا کر کے اس کے اندر میں کوئی نہ کوئی شاید ڈال لی جاؤں, یہ اخیر بعد میں کثیف ہی ہو جانا ہے, گندا غلیظ ہو جانا ہے. اس کے اندر مٹی ڈال کے یہ پھر پینے کے قابل رہ جائے گا. اللہ نے فطرت پاک ہی نہیں تھی, چشمہ جاری کر دیا تھا کہ تجھے صالح فطرت میں عطا فرماؤں گا. جس وقت تو اس کو صالح فطرت کو ویسے ہی رہنے دے, اس تختی کو اس کے اوپر لکھی کچھ نہ, سادہ لو لفظ آپ سمجھتے ہیں نا, سادہ لو کیا لفظ ہوتا ہے؟ لو کہتے ہیں یہ جو تختی آپ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں لو. سادہ کہتے ہیں جس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو, پھر اس کے اوپر تحریر کی. آپ سادہ لو تھے, آپ نے اپنی خواہشات نفسانیہ کے ذریعے سے اس کی تختی خراب کر لی ساری, اوپر مار لے چیٹے میٹے. اب وہ چیٹے میٹوں کے اوپر عبارت لکھیں گے بھی نہ وہ ٹھیک, جب تک وہ کشت ساری پاک نہیں ہو جاتی, تزکیہ نفس نہیں ہو جاتا, وہ سفید ہو جائے, وہ دوبارہ دھو کے سے دوبارہ نئی تختی لکھنے کے لیے تیار کرنی پڑتی اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. وہ آپ کے وہ نہیں بس کی بات, وہ چھوڑ دیں. وہ نہ آپ نے آنا ہی ہے, نہ وقت ہی دینا ہے, نہ پڑھنا ہے, نہ پڑھانا ہے, نہ سیکھنا سکھانا, نہ صحبت, نہیں. آپ کو مال و دولت چاہیے, لے لیں, وہ آپ نے جتنی لینی وہ چھوڑیں, وہ سادہ لو. اور شیطان نے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا, جب خیالات بندے کے کثیف ہو جاتے لطیف سے نکل کر, پھر اللہ 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 اللہ, پھر وہ فرد استکبار اور انکار دو کاموں پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا زبردست, ادھر سے کیا مل گیا؟ شہوتیں مل گئیں, ادھر سے ذہن مل گیا. ذہن نے شہوتوں نے ملا کے نا پھر بندے کے اندر ایک شے پیدا کرتا ہے, ایک رویہ جس کا نام ہے استکبار اور انکار. حق کا انکار کرتا ہے اور اس کے بعد تکبر بھی کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ابا واستکبرا, شیطان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا, پھر وہ ہمارے انکار پر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیا اس نے, وہ ہمارے انکار پر, ابا انکار, توبہ, کفر پر آ گیا. اللہ نے کہا انکار بھی, اللہ نے فرمایا میں تجھے کس پر بتاؤں, وہ استکبار. وہ پھر کھڑا ہو گیا ابا کے اوپر. اس کے بعد اس نے ساتھ غرور کرنے شروع کر دیا اپنے علم کے اوپر اس کے, اور قرآن مجید نے اس کو جتنا بیان فرمایا وہ علم نافع سے دور ہو گیا. علم نافع اس وقت کیا تھا؟ اس وقت علم نافع اللہ کا علم تھا اس کے سامنے. اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر. سمجھی اب ہو جی شیطان نے سجدہ نہیں کیا, سمجھے اس کی حقیقت کو. علم نافع اس کے سامنے کھڑا تھا, پورا علم سراپا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آدمی بگڑنے پر آ جائے, مخلوق جب اللہ کے مقابلے میں آ گئی, علم نافع, اللہ نے فرمایا کرو سجدہ اس آدم کو. بندے اس سے کہا نہیں میں نے سجدہ نہیں کرنا. علم نافع کا انکار, جہاں سے علم پھوٹا تھا اس کے سامنے منہ پر اللہ کے اس نے انکار کیا. دور کہیں بھی نہیں جاتا, کوئی نبی ہوتا درمیان میں چلو کوئی اور بات ہوتی. اس نے کہا جن کو تو بناتا پھرتا یہ کو بندے, یہ جو مخلوق ہے تیری جو جھک گئی ان کے سامنے, میں تجھے بتاتا ہوں تیرے پر, تجھے یہی نہیں پتا چلا کہ میں اسے جو دلیل دی اللہ پاک, اس سے کہا میں افضل تھا اور یہ کیا تھا, یہ مفضول تھا. تو نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا, تیرا دماغ صحیح ہے کس قسم کی؟ وہی وہ کافر جو کہتا تھا میں خانہ کعبے کا پردہ پھاڑ کے رکھ دوں گا. وہ پھر جب انسان ہو کر یہ بھونکا, یہ جن ہو کے بھونکا. مخلوقیں تو دو ہی نا, یا معاشر جننے والے انس, دونوں پر اللہ پاک نے شریعت اتاری. وہ ادھر بھونک پڑا, یہ ادھر. اس کی آواز بڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پر سنائی دی. اس پر وہ آواز کہتے ہیں نا باز گشت, ابلیس کی باز گشت طائف کے سردار کے منہ سے نکلی. پھر وہ بات کہ اس نے کہا تو کیسے بن گیا؟ اس نے کہا تو مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ یہ میں چیز. اور اس کے بعد پھر بندے کے اوپر وہی کیفیات گزرنی شروع ہو جاتی ہیں جو کیفیات ایک ابلیس کے اوپر گزرتی. بندہ پھر بندہ نہیں رہ جاتا, وہ ابلیس بن جاتا ہے. علم نافع کا انکار جب ہوتا ہے نا تو پھر وہ بندہ نہیں رہ جاتا, وہ ابلیس بن جاتا ہے. بس اب ابلیس نے دیکھ لیں پھر کیا کہا, اللہ پاک کو سن لیں. اللہ اکبر اللہ. یہ میں نے سورہ اعراف پڑھی, چھوٹا ہی بڑا لمبی بھی بات کیا, وہ پھر کبھی سمجھانے. کالا, اللہ نے اسے کہا تجھے میں مہلت دوں گا قیامت کے دن تک. اب آگے سے اللہ سے جڑ لمبی بات اس نے بڑی کی, تقریر تو اس کی بڑی شاندار ہے, کبھی پڑھ کے سناؤں. شیطانی لوگوں کے لیے نا
ایسی شیطانی باتیں وہ ان کو سمجھنی ہے جیسے ان کے ابے نے تقریر کی ہے. یہ تقریر شیطان کی ہے, اور شیطان کی تقریر بھی آپ دیکھ لیں, حرف پھیر اس نے کمال کر دیا ہے. بولنے لگا اس نے بھی کہا لے رب تیری زبان دی, تیرا ہی ذہن دیا, تیرا دل دیا, ایسی بند کے تقریر کروں گا نا لگ پتہ جائے گا صاحب کو, تجھے بھی پتہ لگ جائے گا تقریر ہوئی. بھائی اتنا ٹوٹا کالا فبما اغویتنی, چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علم نافع دینے والے کو کہا تیرا علم غلط تھا, زار تھا تیرا علم, جس کی وجہ سے میں خراب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ پہ اس نے کیسا الزام دھر دیا. او ہو, خدا کو جلال آ گیا. اور گفتگو کرنے سے پہلے اس نے کہا بیما اغویتنی. ہیں جی اللہ چاہتا ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ چاہتا ہمیں ہدایت پہ دے دیتا, جدو اللہ سے چاہے گا ہدایت دے دے گا, صرف پڑھ لواں گے نمازاں. کرتے نہیں آپ کے سامنے بحث. شیطان اندر گونجتا ہے. نبی پاک نے فرمایا تمہارے جسموں کے اندر اس طرح بھاگا دوڑا پھرتا ہے جس طرح خون حرکت کرتا ہے تمہارے جسم کے اندر, خون کی طرح حرکت کی اس نے اسی وقت. بیما غویتنی, تو ہے وہ جس نے مجھ کو گمراہ کر کے رکھ دیا, تیرا علم غلط تھا. اللہ اکبر. اللہ کو کہتا ہے تو علیم صحیح نہیں ہے, تیرے علم کے اندر ملاوٹ آ گئی, تیرا علم کثیف ہے, تیرے علم کے اندر غلاظت تھی. یہ جو مجھے تکلیف اس وقت پہنچی ہے تیری وجہ سے پہنچی. تو صحیح ڈاکٹر نے نکلا اس لیے تو نے دوائی مجھے صحیح نہیں دی, ٹھیک ہے. تیرا آپریشن کیا ہوا غلط ہو گیا, تو ہی اندر آپریشن کر کے غلط ٹانکے تو نے لگائے, تیرا ہی کام سارا بیڑا ڈوبیا, تیرا میرا نہیں. اللہ کو دماغ وہی تھا, تو نے مجھے گمراہ کر دیا, گواہ کر لیا, تو نے مجھے برباد کر دیا. اصل میں بیما اللہ کے اوپر چڑھ دوڑا. پھر وہ بندے جو اب ہے نا, یہ بھی اسی طرح ہمارے پیچھے پڑتے, مولویوں نے ہمیں خراب کیا, اور جی مولوی ایسے ہیں, مولوی ویسے. تو اتنا نیک اور حاجی بنا بے, تو بن جا مولوی, تو بن. اپنے کسی چھوکرے کو بنا, کسی بیٹی کو بنا, عالمہ میں دیکھوں پھر تجھے. چلو ہم سارے مولوی فراڈ ہیں نہ, تجھے بند ہے اللہ کے نبی کا دین, تو نے بھی اتنا ہی لینا ہے نا, آگے پہنچانا ہے, تو کر دے. تو سمجھتا ہے تو اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناتا ہے, انجینئر بناتا ہے, معاشرے کے لیے چل بنائے. اول تو کوئی معاشرے کے لیے نہیں, سب جھوٹ ہے. جو بندہ بھی اپنے بیٹی کو تعلیم دیتا ہے وہ صرف دنیا اس کی اچھی بنانے کے لیے دیتا ہے, پیسے کی خاطر دیتا ہے بس. کوئی بندہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا کہ میں قوم کی خدمت کر بکواس کرتے, اس سے پیسے ذرا اچھے آ جاتے ہیں, ارننگ اچھی ہو جاتی ہے. 2-4 ٹیکے لگاؤ بندے کو, شام کو 5-7-10 ہزار خرچہ کرو, مہینے کا 3-4 لاکھ آتا رہتا ہے. ودیا کام ہے. منڈا گاڑی میں بیٹھتا ہے آ جاتا ہے, بیٹی گاڑی میں بیٹھتی آ جاتی ہے. انجینئر ڈاکٹر بناتے ہی دولت کے لیے, آپ ہنر کے لیے نہیں بناتے, نہ ملک و قوم کی خدمت. اندر جو بات ہے نا کہ اچھا اس کا مستقبل بن جائے, مستقبل اس کا بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ پھر اس کو آ جاتا ہے اس بات پر, میں اغوائی تو نے کیا. یہی مولوی اب مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں, آپ کے بچے کہاں گئے, آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ اپنے لائے بچے دین کی خاطر بٹھائیں نا یہاں, ویسے بٹھائیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائے تھے. حضور پاک کے پاس کوئی عورت آئی تھی جس نے کہا یا رسول اللہ میں پتر اپنا تب بٹھاؤں گی, آپ مجھے بتائیں اس کے بعد آپ سرٹیفکیٹ کون سا دیں گے اس کو, بتائیں نا جو سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر چل جائے. نبی پاک کے پاس آ گئی, لے کے جس نے بچہ دیا رسول پاک کو دیے تو سب نے ہیں, لیکن ایک عورت ایک ایسی آئی جس نے کمال کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کمال کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. وہ 10 سال کے اپنے لڑکے کو لے کر آ گئی, اسے کہا اللہ کے رسول انس 10 سال کا ہو گیا ہے, اب میں یہ چاہتی ہوں حضور پاک آپ تھک جاتے یہ آپ کا کام کیا کرے گھر کا. اس نے نہیں کہا میں ایسے 10ویں کلاس کرا دوں, میٹرک کے بعد بھیجوں گی, ہے میں اسے یہ پڑھا دوں. سے کہا اب یہ کام کرنے جوگا ہو گیا ہے, یہ کوئی سودا آپ کا, کوئی بسترا اٹھا دیا, کوئی جوتے آپ کے اٹھا دیے, کوئی اماں جی عائشہ کو, بی بی ام سلمہ کو, ان کو امیوں کو کوئی چیزیں باہر سے لانے دینے کے لیے, کوئی بی بی فاطمہ بہن ہے اس کے بچے کھلانے کھلونے پڑ جاتے ہیں, آپ وہ روتے ہیں, وہ چکی پیسی وہ روتے, چلو اٹھا کے گودی میں. اللہ اکبر. اللہ گھر کا خادم بنا دیا. اللہ کے رسول آپ کے جوتے اٹھایا کرے گا. نہ مجھے بتائیں نبی پاک کے حش پپی کے جوتے تھے جو کوئی بڑے خاص اٹھانے تھے, مجھے بتائیں نا. حضور پاک کے جوتے کیا تھے, آپ علیہ السلام کے عام سادہ چمڑے کے جوتے حضور پہنتے تھے. حضور کے گھر میں کوئی بہت نرم و نازک برتن تھے جس کے لیے بڑا اچھا خادم چاہیے تھا, وہ ٹوٹے ہوئے پیالے ہیں, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, کوئی پیسہ رسول پاک کے گھر میں نہیں تھا. سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا, اس کے گھر میں اس نے اپنا بچہ بھیج دیا, اور 10 سال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا. 20 سال کا ہو گیا. سرکار نے بھی جب اس کو دنیا سے رخصت ہونا, آپ نے بھی پھر دعا کی, آپ نے فرمایا اللہ میرے انس کی عمر کو طویل فرما. اللہ 120 سال عمر ہو گئی. کتنی؟ 120 سال عمر. اللہ میرے انس کو مال عطا فرما. 2 باغ, ہر بندے کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دے, انس کے باغ مدینے کے اندر سال میں 2 دفعہ کھجور کا پھل لگے.
اللہ اللہ اس انس کو پتر دے دے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نہیں. انس کہتا ہے بڈھا ہو گئے 120 ہے، میرے نام بھی نہیں یاد رہے، لیکن ایک پوتے پوتیاں ہو گئے، اولاد میں اتنی برکت، اللہ اس کو جنت میں بھی داخل کر دینا. انس رو پڑا، اس نے کہا او 3 پوری ہو گئیں، اللہ کا رسول تو چلا گیا. انس بڈھا ہو گیا، چوتھے کی امید لگا لی ہے، اگر 3 کی ہوئی ہیں تو چوتھا بھی اللہ پوری کر کے رہے گا ہر حالت میں. اور اس انس کا حال پھر بتاؤں کیا کیا اس امت نے. اس امت نے پھر یہ حال کیا کہ حجاج بن یوسف ظالم بنو امیہ کے گورنر نے انس کی گردن پر گرم گرم توا رکھ کے لگا دیا اور انس اندھا ہو گیا. کہتا تو میرے خلاف بات کرتا ہے، حکمرانوں کے خلاف بات کرتا ہے. نبی کا خادم اندھا کر کے آپ نے مارا کہ تیری اسے کہا لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھور مل جاتا نا اس کو چومتے چاہ. میں تمہارے نبی کا خادم تھا، میرے ساتھ کیا سلوک کیا ان حکومتوں نے. آپ ظالم حکومتوں کا ساتھ دیتے اس وقت بھی جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہی ووٹ ڈالنے والے تھے نا، تبدیلی لا رہے تھے، وہ آگئی پھر تبدیلی. پھر انس کو پکڑ کے جہاں پہ جب لگایا مورے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لے پکڑ پھر دین کے ساتھ کیا حشر. خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیچارے پھر اندھے ہو کے اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، ہاتھ پکڑ کے ان کو لوگ لے کر جائے. یہ آپ نے سلوک کیا. جب بچے ماں نے دیے نا نبی کو، انہوں نے پوچھا نہیں کہ آپ کس طرح، آپ بتائیں جی میرا بچہ پھر انگریزی نہیں بولے گا، پھر تو انس کو کچھ آئے گا نہیں. انس کو پھر وہ آیا جو کسی کو بھی نہیں آیا، وہ پھر آیا. انس کو پھر آیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آج تم اس کو رضی اللہ دا. اللہ نے کہا میں اس سے راضی ہو گیا، انس سے، انس مجھ سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. دو سرٹیفکیٹ لاؤ اس طرح کی کوئی چیز. اپنے بچوں کو تم کہتے ہم دین نہیں سکھانا، نہ سکھاؤ. ادھر دیکھو سرٹیفکیٹ، وہ بھی ماں نے تھی، وہ پھر جب بنتا ہے تو پھر یہ اس کا علم کامل ہو گیا. ماں نے کہا علم نافع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے خلاف ہو گیا شیطان. اس نے کہا اللہ تیرے سے، اور اس کے اوپر پھر وہ کیفیت آتی. پھر اب اس نے جب شیطان نے اللہ کو یہ کہا، کہنے لگا بما اغویتنی، اور پھر جب بندے کے اوپر یہ نفسانی چیزیں غالب آ جاتی ہیں، اس کے اوپر جاہلیت آ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو دنیا میں سے افضل گرداننے لگ جاتا ہے. کہتا میں ساری دنیا سے افضل ہوں، ہر ایک کو کسی کو خاطر نہیں ملاتا. میں نے پی ایچ ڈی کی، میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوں، اس لیے آپ کو میری بات ماننی چاہیے. میں دنیا کا زیادہ ذہین ہوں، آپ نکل جائیں یہاں سے، آپ کو کیا پتا ان چیزوں کو. وہ اپنے علم کو افضل گرداننا شروع. وہ کہتا نہیں، جہالت کو، وہ آدمی جاہلیت کو، کفر کو، اس پہ نازا ہو جاتا ہے. اور نازا بھی آپ کو میں بتاؤں اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، معرفت ذات باری سے بیگانہ ہو کر اور ابا واستکبر کے مقام میں تعین پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اس مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے جس مقام پر جا کے شیطان کھڑا ہو گیا. وہ اور ابلیس دونوں برابر ہوتے ہیں. یہاں پر یہ وہ مقام آتا ہے جس پہ جن اور انس دونوں پر، پھر جن پر اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ شریعت کہی ہے کہ ان کو مکلفین بنائے، ان کے اوپر اور پھر وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے پھر میں اب اپنی نہیں، آپ بھی گمراہ نہیں ہونا، میں دوسروں کو بھی گمراہ کر کے رکھوں گا. پھر وہ لکھتا ہے رسالے، تقریریں، ویب سائٹیں، ہیں جی. وہ پھر آ جاتا ہے ٹی وی پر، وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پر آ کر کے مناظرے. وہ پھر طرح طرح کے لوگوں کو، ان کے خیالات کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال جس سے لوگ خراب. اب کیا اس نے کہا، پہلے تو اس نے اللہ کو کہا تو نے چونکہ مجھے خراب کیا، لا اقعدن، میں مل کے بیٹھ جاؤں گا، راہ ڈک لوں گا. یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے کہا میں بیٹھ نہ نہ نہ. اس نے کہا میں ہدایت کے راستے پر کروں گا کیا، میں وہاں ایسا ناکا لگا کے رکھوں گا نا. لے تیرا بندہ کوئی نکل کے دکھائے مجھے کہاں سے نکلتا ہے وہاں سے. لہم لاقعدن، ضرور بالضرور، لام لگا کے آگے تشدید نون لگا کہ ضرور بالضرور، ایسا نہ ممکن تیرے بندے مجھ سے بچ جائے. میں لگا لوں گا ناکا. ناکا بھی اتنی دور تک کہ بندہ ادھر دیکھے تو مشرق تک جاتا ہے، ادھر دیکھے تو مغرب تک جاتا ہے. کہتا ہے میں ناکا لگا کے وہاں پر بیٹھ جاؤں گا، اور ناکے کے اندر میرے پاس بڑی ہو، میرے پاس کہتا کوئی چھوٹی چیزیں ہونی ہیں. میں پھر خضر جیسا بندہ ہو، الیاس بھی ہو. اقبال نے کہا خضر بھی بے دستو پا، الیاس بھی بے دستو پا، میرے طوفان یم بیم، دریا با دریا جو با جو. میں پھر ہر طرف سے حملہ آور ہو جاؤں گا اس کے اوپر. وہ خضر ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا کوئی اور آدمی، میں حملہ آور ہو جاؤں گا لے کر کے ان کو سب کو. بندے کی میں دنیا مار کے دکھا دوں گا تجھے، اس کا بھی نہیں میں نے رہنے دینا. تو اس بندے کی خاطر میرے ساتھ یہ ظلم کمایا تو نے. اور پھر وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اور پھر وہ سارے وسائل جتنے ہوتے ہیں ان کو، اور پھر اخلاق حمیدہ ہو یا اخلاق کوئی اور، سارے توڑ تاڑ کے کھلیے نا. وہ راہ میں بیٹھ کے کہتا میں منوا کے دم، جان چلی جائے اب میری، اب میں نے منوا کے دم لینا ہے. اور پھر اس نے اللہ کو کہا لاہم، جو ان کے لیے تو نے بنائی کیا، صراطک المستقیم،
تیری راہ تھی جو بالکل سیدھی راہ تھی نا، خراب بھی میں نے وہی راہ تیری کر کے رکھنی۔ اللہ نے بھی پھر بندے کو کیا کہا؟ نماز پڑھتے ہی کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کیا کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس نے کیا کہا اللہ کو کہ میں صراط مستقیم پہ ڈکا ڈالوں گا دن دیہڑے بیٹھ کر اس کے اوپر۔ اللہ نے کہا تو بندے کہہ کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، چھوڑ دیں 4-5 اس کے ترجمے، نہیں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے جب میں سیدھے راستے پر چلوں اور مجھے راستے کی منزل تک پہنچا، ہدایت بھی عطا فرما، اس کے ساتھ میری انگلی پکڑ لے دکھاتا جا، رستے میں حفاظت بھی فرما، اور جب میں منزل جنت میں پہنچ جاؤں اس میں مجھے داخل فرما۔ رسول پاک نے فرمایا آخری وقت میں آ جاتا ہے، ادھر سینے پہ چڑھ جاتا ہے آنکھ بندے کو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ آ گیا ایک آخری وقت میں، ایک راہب تھا، اس کے قصے میں رسول پاک نے فرمایا آ گیا اس کے پاس، اسے کہتا لوگوں نے تجھے قتل کر دینا ہے، مجھے سجدہ کر دے میں تجھے بچا لوں گا، چھوڑ دے بندے تجھے قتل کر۔ بڑا لمبا واقعہ، آخری وقت میں آ گیا، بالکل راہب تھا، نیک تھا، بندہ بن کے اس کے سامنے آ گیا، اسے کہا مجھے سجدہ کر لے، اب تیری موت کا وقت آ گیا۔ راہب اس وقت توبہ کے دانے پہ کھڑا تھا، اس کو پتہ چل گیا راہب کو کہ یار میرے لوگوں نے مجھے اب لٹکا دینا ہے، میں نے گناہ زنا کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی لڑکی مار دی۔ اس نے کہا کہ راہب کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور راہب نے پھر اس کو دیکھ کر کہا، جب جان جاتی دیکھی نا، راہب نے اس کو سجدہ کر دیا۔ جب سجدہ کیا سائیڈ پہ ہو کے کھڑا ہو کے ہنسنے لگ گیا، کہتا یہی کام کرانا، چڑھا دو اصولی تھے۔ وہ چڑھ گیا، مار گیا۔ اخیر جاتے ایمان بھی دعوت اس کا لے گیا، سینے پہ چڑھ کے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ او ہو کہاں گئے وہ امام ذکریہ ہیں؟ آ گیا جب امام ذکری راضی کے آخری مرنے کے وقت، کہنے لگا امام کبھی قریب ہی بیٹھے تھے امام کے پیروں، مرشد اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے ہک کھوجنا تے کجا ہوں ہے، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولنا تے ہک کجا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اس کیا میرے جسم کے اوپر لاکھ لاکھ چشمے، میں مرشد کی بات کرتے ہو، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ہک کھولنا ہک کجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ انہوں نے کہا مرشد کیا ہوتا ہے؟ مرشد پاس نہ بیٹھا ہو، بندہ گمراہی کے اڈے پہ اور جا کے کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مرشد آ گیا تبھی تو نکل گئے۔ جب مرشد بندے کے پاس استاد کامل نہیں ہوتا، بندہ برباد ہو کے ایسی جگہ پہ گرتا ہے، بندے کو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ آ گیا اس وقت بیٹھا شیخ نجم الدین کبریٰ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اس وقت کیا کہتا ہے؟ کہتا حضرت 100 دلیل دی ہے اس نے مجھے، اور ہر دلیل پہ کہتا کہ اللہ نہیں ہے، میں ہر دلیل کا اس کا رد کرتا پھرتا ہوں کہ اللہ ہے، لیکن اب اس سے مجھے دلیل دی کہ نہیں اللہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے فرمایا 100 دلیلیں دی اس نے میری، میں نے ہر دلیل کا رد فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا 101ویں دلیل دے دی اس نے مجھے، 101 دلیل دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو مانا۔ کیا اس وقت تیرا حال یہی ہے؟ راضی تھا، عقل کا پتلا، 36 جلدوں میں تفسیر لکھی قرآن مجید کی، اتنی موٹی، اخیر ہو گئی اس کی بھی، خضر بھی بے دستو پا، الیاس بھی بے دستو پا، میرے طوفان یم بیم دریا با دریا جو بجو۔ میرے سامنے کہتا کوئی فلسفی سائنس دان تے شیخ القرآن تے مفسر قرآن تے شیخ الحدیث تے سلطان المتکلمین تے عالم المناظرین، نہ کچھ نہیں، وہ اڑا دیتا ہوں جب تک اللہ نے کہا کیا، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ اللہ نے کہا اس کو بے بس میں ہی کر سکتا ہوں، پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے بے بس کرنے کی بڑی کوششیں کی، تو اس کو بے بس کر کے مجھے اپنے دامن رحمت میں لے لے۔ یہ ہے ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے مجھے پناہ دے۔ یہ کس نے ترجمہ کر دیا؟ فرمایا اس نے مجھے بے بس کر دیا ہے، اعوذ، میں بے بس ہو کے، لاچار ہو کے، علمی طور پر، نفسانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر گر گیا ہوں، اب مجھے کیا کر، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، من الشیطان الرجیم، اس سے پناہ میں لے لے جو تیری درگاہ سے راندہ ہو گیا، لعنت کھٹ کے باہر نکلا، مجھے بھی ایسا نہ بنا دا کہ میں بھی لعنت ہی کھٹ لوں اس کے ساتھ جا کے مل کے۔ اللہ نے فرمایا نکل گیا پھر وہ، اور اس نے پھر اسی وقت شیخ نے اسی وقت پڑھا، دم دے دیا اس نے، شیخ نے انہوں نے کہا پڑھ کہ اللہ کی حفاظت میں گیا بغیر دلیل کے، اللہ کے پاس دلیلیں، ہم نے کیا بس ہو گئی، پتہ چل گیا وہ بادشاہ ہے کائنات، اس سے بنائی، ہم نے اس کے پاس جانا ہے۔ اب کس شے کی بحثیں کرنی تو نے؟ بحث کر کے مرشد پھر پکڑتا ہے ہاتھ کے، دیکھتا ہے مرید اب پھسلتا جاتا ہے، یہ تو بیوقوف کا بچہ ہے، اس کو تو پتہ نہیں، پھر ایسے حکم مرشد دے دیتا ہے جو مرید کہتا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے سال کے راہ کو یہ حکم دے دیا گیا کہ شیخ پہ کوئی تنقید نہیں کرنا، چپ کر جا۔ علماء نے لکھ دیا کہ شیخ جس مسلح پہ بیٹھتا ہے تیرا اس پہ پاؤں بھی نہیں آنا چاہیے، ادب کر استاد کا، پتہ نہیں استاد تجھے بعض احکام ایسے دے گا جو تیری اندر کی طرف، وہ دیکھ رہا ہے کہ تیرے اندر کیا ہے کیا نہیں،
بابی بندہ جتنا مرضی ذہین ہو اپنی آنکھ کے اندر کی شے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. جب تک اس کے سامنے مقابل کوئی شے نہ ہو, کوئی اور بندہ نہ ہو, اتنی دیر تک اپنا بدن اپنے ساتھ ہوتا ہے. بندہ ساری زندگی کہتا ہے پتہ نہیں میرے پیٹ میں کس شے کی درد ہو رہی, ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ. مرشد دیکھ لیتا ہے, بات کو سمجھتا ہے کہ یہ علامات کچھ اور ہیں. اس وقت میں اللہ نے فرمایا تجھے شیخ صالح کے پاس چلے جانا چاہیے, اور جا کر اس کے پاس کی صحبت لے, اور جا کر بیٹھ, اس سے پوچھ مسائل اپنی زندگی اس کے ساتھ حل کر. فرمایا تو نے مجھے اس راہ پر بٹھایا, میں راہیں مار دوں گا. اللہ کو بھی اس نے الزام دیا, اور اس نے کیا کہا, اس کے مقابلے میں کہا میں دنیا کو بھی منوا کے رہوں گا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کی مانتی ہے, دنیا اس کی مانتی ہے. وہ لوگوں کو دلیلیں دیتا ہے, چڑھ چڑھ کے تقریریں کرتا ہے اسٹیجوں پہ, حال تو آئی مچا دیتا ہے, اور لوگ مانتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بلند تر صلوات ہیں جی. وہ سارے نیچے بڑے درود شریف رہے ہیں, کام ساری جھوٹا علم اوپر بیان ہو رہا ہے. نیچے رسول پاک کا درود شریف, اوپر کچھ. اہل سنت والجماعت نیچے سبحان اللہ, اوپر شرک کے دلائل ممبروں پہ بیٹھے دے رہے ہیں, دلائل شرک کے دے رہے ہیں. فلانے نے بیٹی تارتی پڑھو سبحان, سارے کا سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کی جڑ تو مولوی تو نے ممبر پہ کاٹ دی, تو نے ممبر پہ کاٹ دی. بدعت کو رواج دے رہے ہیں, عشق رسول کے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہیں غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں, غلامی ہے رسول میں, موت بھی قبول ہے. نعرے ادھر کے بدت نے لوگوں کی جاری کی ہوئی ہیں, ان کی غلامی اختیار کر کے ان کی بدت. محمد رسول اللہ نے یہ کام کیے جو تو کرتا پھرتا اس وقت. بتانا پھر کیا ہوتا ہے, کلمہ حق ہوتا ہے, لیکن کلمہ حق کے نیچے باطل کو ترویج دی جاتی ہے, باطل کی ترقی کرائی جاتی ہے. بات کلمہ سچ ہوتا ہے, ہم بدل دیں گے, یہ کر دیں گے, اوپر باطل, نیچے نیچے وہ بدل جاتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, سارا کام خراب. پھر سچے روتے چلے جائیں, یقتلون النبیین بغیر الحق, نبی قتل ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے اس کی دو مثالیں قرآن مجید میں, ایک مثال دی اور دوسری کمال کی دی. اللہ نے فرمایا وہ کہتا ہے میں اپنی بھی دنیا ڈبولوں گا, تیری بات نہیں مانی دوسرے کی ڈبولوں. اور اس کی مثال آپ دیکھتے ہیں, فرعون خود ڈوب گیا اور اس کے ساتھ کس کو ڈوبا دیا, اپنا بھی. نبی پاک نے جس وقت خط لکھا ہرقل کے نام, خسرو کے نام, آپ نے فرمایا سن, ایران کے بادشاہ خسرو پرویز, اپنے اس کو, اور لکھا اس کا آپ نے فرمایا اگر تو ایمان نہ لے کر آئے, تیرا اور تیری قوم کا وبال تیری گردن پر ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. گمراہ قوم بھی تیرے ساتھ ہی جہنم میں, وہ بھی اللہ تجھے اس کے بارے میں حساب لے گا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آ گیا, اس کو اللہ پاک نے کہا لے تیرا میں حشر کرتا ہوں. اس نے کہا میں نے تو ڈوبنا ہے, صدم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سارے درباریوں کو لے کے اللہ نے فرمایا ما ہم, جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی سارے میں نے پھر سمندر کے اندر غرق کر دیے, اکیلا فرعون. ان کی تو اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ ان کی تو میں لاشیں بھی نہیں پتہ لگنے دوں گا کہاں چلی گئی. پر ظالم جو تو سب کا سرگنا ہے, ننجی کا تیرا جسم بچا لیں گے ہم. باقی کے جسم اڑا دیے, جو وہ سرگنا پھراتا تھا ایمان کے مقابلے میں آیا تھا, علم نافع کو ٹھکرا دیا نبی کے, وہ وہاں پر آ گیا. اور دوسرا پھر یہ علم زار پر بندے کو مان بڑا ہو جاتا ہے. اس کو تو آخری وقت میں آ گیا فرعون کو عقل, اس کو تو آ گئی جب اللہ نے کہا اس نے ملائکہ کو دیکھا. جب ملائکہ کو دیکھا, نظر دکھا دیے فرشتے. آپ کہتے ہیں جی وہ بابے پتا چل جاتا سارا, پتا تو فرعون کو بھی چل گیا تھا. بابے جائیے بابا جی سارا ہی بتا دیتے آپ کو, یہ مرض ہے, یہ مرض ہے, آپ نے رات یہ کہا ہے. اللہ اللہ, یہ کشف, یہ کرامت دلیل حق نہیں ہے, سن لو مجھ سے جا کر یہ اپنے, ورنہ تباہ کر لو گے اپنے ایمان. کوئی تمہیں بتائے تمہیں یہ مرض ہے, تم رات یہ روٹی کھا کر آئے تھے, وہ حق نہیں, حق نہیں. تو اس کی بات کرتا ہے وہ تجھے بتا دے. اللہ اکبر. اللہ نے فرعون کو اس وقت اللہ نے فرمایا ہم نے ملائکہ دکھا دی, جبریل آ گیا وہاں پر. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ملنے آتا ہے, ابو ذر آ گیا. جب اس نے دیکھا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر. ایمان تو وہ لے آیا تھا, یا اللہ وہ تو ایمان لے آیا, تو نے کیوں مار دیے؟ تو کہتا ہے بندہ آخری وقت میں ایمان ہے. دیکھو کام, اللہ نے بھی آگے سے ایسا جو الان ختم قصہ, کچھ بھی نہیں کہا. الان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اب فرشتے سامنے دیکھ لیے, سمندر ملتا دیکھ لیا, ہاتھ سے بات نکل گئی. رسول پاک نے جب مرنے لگتے ہیں کہتے یہ مسجد مرکز کو دے دینا, یہ حاجن کو دے دینا. آپ نے فرمایا اب تو ہو گیا لوگوں کا, اب دینے کا کیا فائدہ, نکے پہ آئے ہوئے جی ہم مرنے سے پہلے کو وصیت لکھے جائے. اللہ نے فرمایا دے, جب تندرستی ہو, واپس آنے کا خیال بھی نہ ہو کہ تجھے واپس آ جائے گا, تجھے نکال دیں وہاں سے,
کہ نکل جائے اس گھر سے باہر نکل جائے، اس وقت دے، اس وقت اللہ کی راہ میں دے، جب لوگ تو طاقت میں پوری میں ہو، لے سکتا ہو واپس، اس وقت دے کے بھول دے ابھی اسی وقت۔ اللہ کے رسول نے میں اب تو وسیعتیں ہو جائیں گی، اب تو نہ بلا پھر بعد میں ہو ہی جانا نا، کچھ نہ کچھ آپس میں لوگوں نے بانٹ لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعلان اب ایمان لے کر آتا ہے، اٹھا کے وہ مارا اللہ پاک نے۔ اور یہ تو ایمان لائے ابو جہل، خانہ کعبے کا کنڈا پکڑ لیا اس نے، بیت اللہ شریف کا، اس نے بدر جانے سے پہلے کہا اللہ آج رات میں تیرے گھر میں اکیلا آیا ہوں، سویرے حق کی حق کے ساتھ نبیڑ دے، حق کی حق کے ساتھ نبیڑ دے، ختم کر بات، یہ رہیں یا ہم رہیں، جو حق ہے اس کو صفائی کر دے۔ رات ہی کنڈا پکڑ کے بات کی، اتنا پکا تھا کفر پہ اور اس کو اتنا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل ہی باطل چلا جا رہا ہے، کنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بندہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، دلائل سن سن کے، دوست آئے ہوتے امامت کا مسئلہ درمیان میں، وہ اتنے سن کے امامت کے بندہ پختہ کہ یار اتنے لوگ مانتے کوئی نہیں، پختہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں یار اتنی عقل یہ مانتا ہے کوئی نہیں، پختہ ہو گیا اپنے کفر میں، اتنا کر لیا اپنے آپ کو اس نے اپنے کفر میں پختہ کہ اس کو بعد میں واپسی کا یارہ نہ رہا، چارہ نہ رہا، واپس نہ آ سکا، لوٹ گیا راستے، اس سے اپنے مسعود کر لیے، بند کر لیا، بس آ گیا۔ پھر بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا، آخر میں جب عبداللہ ابن مسعود پہنچے، کہا کون جیتا، تم یا ہم؟ کہتا مدینے والے جیت کے۔ اس نے کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب یہ کاشتکار جو ہے میری گردن کاٹیں گے یہاں سے، مدینے مکے والے تجارت کرتے تھے نا، بزنس مین ہے نا، اپنے آپ کو چوائس سمجھتے، بزنس مینوں کا بڑا دماغ خراب ہوتا ہے۔ میں تو ایسا دو چٹکے لانے تو سال دیاں روٹیاں تھے، اللہ نے کہا ادھر ہی سال کی روٹیاں ہیں، وہاں تو ایک دن پا بھی نہیں ملنا تجھے حشر کے دن، تو روٹیاں بات کرتا ہے، تیری روٹیوں کی ایسی کی تیسی، یہاں روٹیاں مرغن کھا کے کھلا کے رشتہ داروں کو تو پھنے کا سمجھتا ہے کہ عقل سے رزق تو نے کما لیا، جا دیکھ کتنے عقل مند قیامت کے دن میں جہنم کا ایندھن بنا کے پھینک دوں گا اور تجھے بھی اس کے اندر ڈالوں گا، تو قیامت کے دن مجھے پانی کا ایک گھونٹ لے کر دکھائیں، یہی ہے تو آب زمزم کے کین وہاں سے بیٹھا یہاں منگا لیتا ہے اور موجے کرتا ہے جی میں تو اتنے چاہوں تے آب زمزم 24 گھنٹے میرے گھر رہندا ہے، تیرے گھر میں آب زمزم، تیری ایسی کی تیسی آب زمزم پینے والے کی، تیری ہڈیاں توڑ تاڑ کے کتوں کو اور کیڑوں اور موروں ماروں کو نہ کھلا دوں، اس وقت اس کے آخری وقت تک اپنی بات پہ جمع رہا۔ اللہ نے فرمایا اس کا علم اس کو تباہ کر گیا، علم نافع نہیں تھا، علم زار تھا۔ یہ ہوتا ہے ناقص معلومات سے بات چلی اور کہاں آ کے ٹوٹی، آ کے مناظرے شروع کر دیتے ہمارے ساتھ، باتیں شروع کر دیتے، جی ہمیں سنو، ہماری یہ دلیل کا وہ کتاب او اللہ کے بندے یہ یہاں بیٹھ کے یہ کام کرنے کے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، جب انیس نے لکھا مصرع، اس نے کہا میں مرثیہ کوئی نیا لکھنے لگا ہوں، میر انیس کو کسی نے پوچھا بھی آپ ایسے شاندار مصرع لکھتے ہیں، مجھے بھی سکھا دیں 2-4 دن میں بھی کوئی شاعر بن جاؤں، میں بھی امام حسین کا مرثیہ لکھوں۔ میر انیس نے کہا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، دشت بولا دشت، اسے کہا صحرا ہے، میں 90 سال کا میر انیس ہو گیا ہوں، میں نے مرثیہ کبھی ایک دفعہ غزل لکھی، ابے نے منع کر دی، ابے نے کہا پتر میں تیرا باپ بھی مرثیہ لکھتا ہوں آیا ہوں، نہ میرا پتر، نہ ہم امام حسین کا مرثیہ لکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں غزلوں سے پتر کیا کام، ہم اہل بیت کے مداح ہیں، ہم سے اس نے چھوڑ دی اسی دن میر انیس نے غزل نہیں پھر لکھی، پھر مرثیہ۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اسے کہا 5 نسلوں سے حسین کا ذکر کرتا آتا ہوں۔ عمریں گزر جائیں عالموں کی، آپ نے فیس بک ہے جی، ایمو ہے جی، کلپ، یوٹیوب، گوگل بابا، ان کنجروں سے آپ نے دین سیکھ رہے، جن کنجروں نے آپ کا دین برباد کیا، ادھر سے آپ گون لینے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب اور پخانے کھاتے ہیں، وہ اور آپ کو ہدایت، انہوں نے تو اپنے بزنس پرپس کے لیے وہاں پر آپ کی چیزیں رکھی، آپ کلک کرتے ہیں ان کی، وہاں پہ ان کو پیسے پہنچ جاتے ہیں، چلے جائیں میک ڈونلڈ میں میرے ساتھ، آپ وہاں پر کیا ہوتا ہے، ابھی جب جائیں گے رمضان شریف آئے گا جنید جمشید کی نعتیں لگا دیں گے، ابھی وہاں رنڈیوں کے گانے لگے ہیں، جا کے سن لیں، کیوں؟ بزنس ڈیمانڈ ہے، ٹائم اینڈ سپیس کو دیکھا جائے گا، جو قوم دیوالی بناتی ہے اس کو دیوالی پہ برگر بیچ دو، جو قوم شبرات میں آتی ہے اس کو شبرات میں بیچ دو، جو قوم اپنی گاؤں ماتا کے اس میں کرتی ہے اس پہ بیچ دو، عید الاضحیٰ اس پہ بیچ دو، کرسمس آیا اس پہ بیچ دو، شے وہی دکھا کے بیچ بوچھ کے پیسے اکٹھے کرو۔ آپ کہتے جی انہوں نے دیکھو جی انٹرنیٹ سے کتنا علم پھیلا، نہ 14 صدیاں تمہاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ سے لے کر اسپین تک 3 بر اعظموں میں مسلمانوں نے دین پھیلا دیا، وہ انٹرنیٹ کے ساتھ پھیلا تھا۔ انٹرنیٹ کے ساتھ تو تیرے گھر میں بدکاری آئی، بدکاری تیری اپنی تھی، بدماش اور فحشہ بن گئی،
تیرا اپنا پتر 2 نمبر 70 لڑکیوں کے ایک وقت میں موبائل فون پہ باتیں کرتا ہے جی، بڈھے بابے رکھی ہوئی سامنے فیس بک اکاؤنٹ بنائے. اور بدماشو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 60 سے اوپر عمر ہو گئی اور وہ اللہ کا بندہ نہ بنا، سرکار نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کر، جہنم میں پھینک دے گا اس کو. چلو یہاں سے دفع ہو جا. مجھے اس وقت میں بچہ تھا چھوٹی سا، جب میں نے مولانا صاحب سے پوچھا بھی یہ حدیث سنائی آپ نے مجھے، تو آپ 60 کے ہو گئے؟ کہتے نہیں پتر ابھی تو میرے 2-3 سال باقی. چھوٹا سا تھا، 80 کے ہو کے فوت ہوئے. مجھے اس سے اندازہ ہوتا کہ 23-24 سال میرا ساتھ گزرے. چھوٹا سا. انہوں نے کہا نہیں کاشف میری ابھی عمر نہیں ہوئی، 60 سال کی عمر. فرمایا اللہ عذر قبول نہیں کرے گا، اور فرمایا اس جوان کو نہیں چھوڑے گا، اس جوان کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا جو چڑھتی جوانی میں اللہ کی توبہ کی طرف نہیں، اس کو سایہ نصیب نہیں ہونا. چلو رنڈیوں کنجریوں بدماشوں لچیوں لفنگیوں کے ساتھ تیرے تعلقات. چل جوان بھی تباہ، بڈھا بھی تباہ، بچے تمہارے تباہ. ہاں جی سکولوں میں ٹیبلو ہو رہے ہیں جی، ابو جی میں نے سکول میں پہلی پوزیشن لی، باہر میں جائے تیرے پتر کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھنی نہیں ابھی تک آتی، غلط اذانیں دیتا ہے تیرا پتر. آپ کہتے ہیں علم پھیل گیا. علم نہیں پھیلا، یہ علم نہیں زہر ہے. احرار کے حق میں اقبال نے کہا تھا، اس سے کہا یہ علم نہیں ہے، یہ تو زہر ہے. یہ پڑیاں بنا کے وہاں پہ بیچتے، جیسے آج آگئی نا رپورٹیں کہ نشہ بکتا ہے کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر، چرس افیم لڑکیاں لڑکے وہاں سے لینے جاتے ہیں، لڑکیاں چرس پیتی، لڑکے پیتے حکے پیتے نشے کرتے، رات گرے پڑے، کوئی پتہ نہیں ماں باپ کہاں، بیوی بچے کہاں، کچھ نہیں پتہ، نشے ہو رہے ہیں سب کے. کوئی بڑا اچھا سا پرومو سا نشہ کر لیتا ہے، ہلکا سا حکا اوپر رکھ کے دبئی کا، وہ بتاتا ہے یہ وہی چرس ہے، وہی بھنگ ہے، وہی شراب ہے، وہی پیشاب اور پخانہ اور پوٹی ہے کتے کی جو وہ پیتے ہیں، یہ وہی کچھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرشتوں کو یہ دھوکہ دے لیں گے؟ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں چرس پی کے، اور یہ شیشے بنا کے خوبصورت بنا کے خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون بانفسہم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ دھوکہ یہ اپنے آپ کو دے رہے. اللہ نے فرمایا مجھے دھوکہ دیتے ہو. اتنا خوبصورت بنا کے، بہت اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ فنکشن تھا، وہاں پہ ایک فیشن شو ہوا، ہم وہاں پر گئے، وہاں ونٹر کلیکشن لگی ہوئی تھی. وٹ از دس؟ آپ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں یار؟ آپ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ آپ پیشاب اور پخانے کو اوپر لیبل لگا کے کہ یہ بہت اچھی ہے، آپ کو صبح بیچنے آپ نے لے لینا، آپ اسے کہنا بیچتے نہیں، بکتا نہیں. یو کے اندر بکتا ہے. انڈیا سے گاؤ متر پیشاب بوتل میں بند کر کے اوپر لکھا ہوتا ہے گاؤ متر آپ کی حفاظت کے لیے، وہ انڈیا سے جاتا ہے. یو کے اندر پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ بندر اپنی چونکیوں میں صبح چھڑکاتے ہیں، اپنی باورچی خانے میں تھوڑا سا سالن میں ڈال کے پیتے کو شفا اپنی بڑی پلاتے نہیں، پیتے نہیں، اور پی رہے ہیں، اور انسان مانتے کہ یہ پینا چاہیے اور پیتے ہیں سارے لوگ. اسی طرح آپ کو دنیا کی حلال چیزوں کے اندر حرام چیزیں ڈال کر ایسا بنا کے پروڈکٹ دیتے ہیں لش پش کرتی ہوئی، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، آپ کو ایسی شے بنا دیتے بس لگا کے آپ کہتے ہو جی بڑا سکون آیا. سکون تو پتر تجھے آ جائے گا، اللہ نے فرمایا میں کر لوں گا تیرا علاج. قرآن نے پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم نافع نہیں، یہ سارے زار ہیں. علم سیکھنا ہے کسی بندے نے ارادہ کرے، پہلے الگ ہو جائے. صبح ایک بچہ پوچھتا کہ صاحب میں نے اتنی دفعہ عربی شروع کی، ختم میری کامیاب ہوئی. میں نے کہا پتر تو دنیا کے ساتھ دین کا علم اکٹھا کرنا چاہتا ہے ہیں؟ وکی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، حضرت وکی جو تھے ان کے شاگرد آ گئے، انہوں نے کہا امام صاحب میرے دماغ میں نا حافظہ کمزور ہو گیا، میں کیا کروں، مجھے کوئی دین کا. انہوں نے کہا، وکی نے کہا پتر اللہ کا نور تے شیطان کا گند ایک دل اور دماغ میں نہیں رہ سکتے، دونوں میں سے ایک. ہیرے پاسائی کو رہنا یا کھیڑے یا رانجھا، ایک رکھ لے، یا یرانے نبیڑ لے یا پھر رانجھے کے ساتھ نکل جا، بات ایک ہی ہونی ہے. اللہ نے فرمایا نا علم کوئی چھوٹی چیز ہے. اور اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم ہدیت انا افضل المنن، جان لے. شعر لکھے لوگوں نے عربی زبان میں کمال کر دیا، انہوں نے کہا خوب جان لے ہدیت انا افضل المنن، سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ کہ اللہ تجھے علم نافع عطا فرما دے، علم نافع عطا فرما دے. یہ اللہ کے فضلوں میں سے ایک سب سے بڑا فضل. اور وہ کیا کرتا ہے؟ علم یزیل الشک عنک والدرن، علم جو ہوتا ہے وہ تجھ سے، جو نافع علم ہوتا ہے وہ تجھ سے شک شبہ اور شہواتیں تیرے اندر سے نکال کے پرے کر دیتا ہے، تیرا دماغ پاک صاف کر دیتا ہے. وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ، اور تیرے دل کو حق بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ، اور پھر تجھے تیرے بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے علم نافع. آپ کہتے نہیں جی ہمیں 2 گھڑی میں سکھا دو،
دو گڑیوں والا نہیں، یہ تو بڑا اوکھی پینڈی اوکھی کاٹی تے مشکل پینڈا عشق دیاں سواراں دا، اے سوارے عشق ہے، اس کے لیے آسان رستہ ہے۔ کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کول کراراں دا، اس کے شروع میں کہتا نہیں باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا، کتنی دفعہ خزاں آتی ہے، پھول اجڑ جاتے ہیں، تباہی ہو جاتی ساری، کچھ نہیں ہوتا، پھر رگڑا لگتا ہے، موسموں کی سختیاں، برف پڑتی اس کے اوپر، بندہ کہتا ہے اب کچھ باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلداراں دا۔ نبی پاک کا دین کی جو کہتا ہے نا عظمت تجھے چاہیے، اور جگری یار نبی کے اس زمانے میں اٹھ کھڑے ہو جائیں، اگر ابو بکر اس وقت مل گیا آج ابو بکر آ جائے، اگر علی اس وقت ملا تھا کوئی علی آج پیدا ہو جائے، اگر عمر اس وقت ملا تھا کوئی آج عمر آ جائے، کہ عثمان تھا پیسے لگانے والا آج آ جائے، باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا تے دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلداراں دا۔ خون مانگتی، خون، فیس بک نہیں مانتی آپ کی، یہ ٹک 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 انٹرنیٹ نہیں مانتی، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلداراں دا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سواراں دا، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کول کراراں دا۔ جا حسین نے علم نافع نبی سے حاصل کیا تھا، اس وقت حسین نے کہا ایک طرف علم نافع ایک طرف علم زار، کھڑا ہو گیا حسین ابن علی، اس نے کہا رگڑا لگا دو، مار دو میرے بچے، جو کچھ کرنے میں علم نافع کے اوپر قربان کر کے رکھ دوں گا ہر شے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اللہ کی راہ کو تو نے روکا، میں تجھے روکنے دیتا ہوں تجھے اللہ کی راہ؟ پتر بیٹے بیٹیاں ادھر ان کے مستقبل آپ کو عزیز ہے، آپ کو فیشل عزیز ہے، ہیں جی آپ کو یہ سکربے مینی کی اور پیڈی کی اور مائیں پارلر سے نہیں نکلتی، بی بی زینب مینی کی اور پیڈی کی اور کرانے جاتی تھی، صحراؤں میں دھکے کھاتے پھرتے، بچے ساتھ، قافلہ جا رہا ہے، بھوک اور پیاس، کربلا کی گرمی، بس دین بچانا ہے، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلداراں کا۔ امام حسین کے وہ شعر کبھی آپ کو میں سناؤں، آئے ہائے ہائے، جو آپ نے اس راستے میں پڑھے، آپ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تلواریں، ایک نہیں ہزاروں تلواریں ہوں تو میں اپنے اندر گھسیڑ لوں، اللہ اگر تیرا دین چاہیے تو۔ آپ ٹائم ہی نہیں دیتے، چیخ چیخ کے تنگ آ جاتے ہیں، بھی آ جاؤ کوئی قرآن مجید سیکھ لو۔ سوال اس لیے میرا ہی جو یہاں پر جگہ ہے، یہ بالکل میں بندے کو بولنے بھی نہیں دیتا، لوگ کہتے ہیں آپ ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تیرا علم میرے علم کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے، کہ تو 2 دن ہوئے تو نے شروع کیے کو، ادھر ادھر سے کلپ لا کے تو اخباروں کے پڑھ کے تو مجھے آ کے ٹکرائے گا۔ سالے بننا نیچے بیٹھ، سائل بن، وقت لے، میرے پاس آ کے بیٹھ، موبائلوں کے ساتھ نہ کھیل، توڑ کے ڈیوائسیں توڑ کر تم سب کو گمانے وہم و گما ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بتان ہیں، جتنے بتانے آزری، سارے بتانے آزری توڑ کر آ، پھر تجھے میں دیکھوں کہ یار یہ بندہ کامل ہے۔ 2 منٹ کے بعد میں دیکھتا ہوں اگلے دن آتا ہی کوئی نہیں، 2 دن سبق دیا، تیسرے دن بچہ غائب، بعد میں جی قائد صاحب نے پڑھایا نہیں، کیا کروں میں دیکھتا ہوں تیرے اندر استقامت نہیں رہ گئی، تجھے مستقبل کی پڑھی۔ میں صبح بچے کو کہا، میں نے کہا 1 سال چھوڑ دے، نہ کمانا ہے نہ کچھ اور، ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جائے، ہجرت بتا بھی نہ کہاں، روتی رہے ماں، ایسی ماں کا کیا، یوسف علیہ السلام کو 50 سال 40 سال حضرت یعقوب علیہ السلام روتا رہا، کچھ نہیں ہوتا، جا کے اپنی عربی زبان سیکھ، اس سے اگر تجھے تیرے اندر دین کی صحیح تڑپ ہے، اللہ کو پتہ چلے تو کوئی قربانی دے کر آئے، اللہ کو پتہ ہے یہ ادھر سے تھکا ہارا شام کو کتاب کھول نہیں، وہ بندہ تھکا ہے بھائی، اس کو نیند ہی آنی ہے، یہ فطرتی چیز ہے، تو ٹکرائے گا، بند کر سارا کچھ، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لے چل، سوچ لے کہ بندہ بن کے جینا ہے، اب اس راہ میں کچھ بھی آیا ابراہیم کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤں گا، کون حوصلہ کرے؟ آج بھی کر سکتی ہے آگ اندازے گلستان پیدا ہے، آج بھی آج بھی ہو جانا ہے، اندازے گلستان پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہو نہ کہ مثل ابراہیم ایمان پیدا، اور ایمان کی طرح کا ابراہیم کا ایمان بھی تو لائیں آپ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہر نماز میں کہ اللہم انی اسألک علم نافع، اللہ مجھے نافع علم عطا فرما، میں علم نافع لینا چاہتا ہوں، مجھے وہ عطا فرما جو میرے شہوات کو اور شبہات کو کھا جائے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اللہ ایسے کھا جائے، مجھے ایسا علم عطا فرما۔ انشاءاللہ اس کے ابھی اور بڑے خطبے، لیکن اگلی دفعہ کوئی امام حسین کا موضوع لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ کریں تو کچھ کریں گے، باقی قصے پھر انشاءاللہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔